اچھا، کل ہی اتفاق کی بات کہ میں نے ایک حدیث مشکات شریف میں پڑھی، تو چلتے چلتے اس حدیث کو بھی ہم لوگ سنتے چلے۔ یہ حدیث جو ہے مبلغین اور واعظین کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی چند زرین نصیحتیں کہ مبلغ یعنی بلغ یبلغ تبلیغاً، تبلیغ کرنے والے کے لیے، واعظین یعنی تمام نصیحت کرنے والوں کے لیے، یہ نصیحت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ غور سے سنیں۔ تو اتفاق کی بات کل یہ حدیث آئی تو میں نے کہا انشاءاللہ کل بیان ہوگا انشاءاللہ، تو میں نے کہا اسی سے شروع کروں گا۔ یہ حدیث سنیں تو انشاءاللہ اور سمجھ میں آئے گی کہ تمام مبلغین اور واعظین کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی نصیحتیں، کیا نصیحتیں ہیں وہ نصیحتیں سنیں۔ حضرت اکرمہ تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کہ جو واعظین ہیں، مبلغین ہیں، ان کے لیے نصیحت، کیا نصیحت ہے وہ سنو۔ اگر تمہیں پسند نہ ہو، سنو بہت دھیان سے سنو، حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہر جمعے میں ایک بار لوگوں کے سامنے حدیث بیان کیا کرو، ایک بار حدیث بیان کیا کرو ہر جمعہ۔ اگر تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ نہیں ایک بار تو بہت کم ہے، مطلب یہ پسند نہ ہو تو پھر 2 بار، اور بہت کرو کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں بیان کروں، بہت کرو تو بس 3 بار۔ پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے لوگوں کو اس قرآن سے تنگ مت کرو۔ اللہ اکبر، آپ سنیں حیران ہو جائیں، قرآن سے کوئی تنگ ہوتا ہے؟ مگر نہیں، سنیں، بڑی گہرائی ہے ان باتوں میں۔ جیسے کل ہم لوگوں نے سنا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک باریک سے باریک بات کا بھی خیال اور لحاظ کرتے تھے، تو وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ یہی صحابہ کرام کا طریقہ کہ ایک ایک بات کو پوائنٹ نوٹ کرتے ہوئے کہ کوئی بات رہ نہ جائے جس سے کہ آنے والے لوگوں کو کسی طرح کی کوئی دقت یا پریشانی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لوگوں کو اس قرآن سے تنگ مت کرو۔ سنو اے لوگوں، سنو، لوگوں کو اس قرآن سے تنگ مت کرو۔ کیا مطلب؟ فوراً سوال ذہن میں آیا کہ بھئی کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے، صبر رکھو، ابھی آگے آ رہا ہے۔ دیکھو میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تم کچھ لوگوں کے پاس آؤ اور وہ اپنی باتوں میں کسی بات میں مشغول ہوں اور تم ان کے سامنے بحث کرنا شروع کر دو۔ وہ اپنے کسی بات میں لگے ہوئے ہیں، کسی معاملے میں، کسی خاص معاملے میں لگے ہوئے، اور تم اپنا بیان کرنا شروع کر دو۔ وہ یہاں بیچارے ایک نمازی میرے پاس آیا کرتے تھے، بڑے عمر دراز تھے، ان کی بیوی بھی ساتھ میں آیا کرتی تھی، پھر وہ خیر بیوی بہت کمزور ہو گئی، لیکن ہمیشہ بیوی سے کھٹ پٹ ہی رہتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے جوانی میں جو ہے نا مولانا صاحب، یہ ٹیچر تھی، بولے پھر ریٹائر ہو گئی۔ یہ جو ہے نا بولے جو میں نہیں سوچتا ہوں وہ بول دیتی ہے، بولے اتنی باتیں بول دیتی ہے کہ جس کو میں زبان پہ لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جب دیکھو میں گھر میں جاتا ہوں تو فوراً میں یہی بولتا ہوں ان کا بیان شروع ہو گیا، بولے تو یہ اس کا جملہ کہ ان کا بیان شروع ہو گیا۔ الحمدللہ۔ تو اس حال میں نہ پاؤں، ہاں، کہ اپنی باتوں سے کسی بات میں مشغول ہو، تم ان کے سامنے بحث کرنا شروع کر کے ان کی بات بیچ میں سے کاٹ دو، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بیچ میں سے کاٹ دو اور ان کو ملال میں ڈال دو کہ وہ بیچارے کسی اپنے معاملے میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اب آپ گئے اور آپ جا کر کے ان کو بحث کرنا شروع کر دیا، وہ بیچارے چپ ہو گئے، ان کو ملال ہو گیا۔ بلکہ اس وقت تمہیں چاہیے کہ خاموش رہو، اور جب لوگ تم سے وعظ و نصیحت کی فرمائش کریں تو ان کے سامنے حدیث بیان کرو۔
جب لوگ تم سے فرمائش کریں تو تم حدیث بیان کرو، در حالے کے یعنی اس حال میں کہ وہ تمہاری باتیں سننے میں رغبت اور دلچسپی رکھتے ہو. کہ وہ عقل مند کہتے ہیں نا کہ بھائی کہ سوچ سمجھ کر کے آدمی بولے. عقل مند وہ ہے جو سوچ کر کے بولے، اور بے وقوف وہ ہے جو بول کر کے سوچے، اور عقل مند وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچے. یعنی تول مول ایک دم سے کہ اس طرح سے بات رکھے کہ بات کی اہمیت ہو، بوجھ نہ بنے. تو باتیں سننے میں رغبت اور دلچسپی رکھتے ہو. پھر آگے مزید فرماتے نیز دعا میں قافیہ بندی چھوڑ دو. قافیہ بندی چھوڑو، اس سے اجتناب یعنی پرہیز کرو. کیوں قافیہ بندی؟ کیا ہے قافیہ بندی؟ جیسے چھوٹی سی مثال، اے اللہ بھر دے گلہ. اللہ گلہ یہ ہے نا، یہ قافیہ. یہ ایک دم گھٹیا سی میری مثال کہ بھئی یہ اس طرح سے بھئی بولتے سائل کہ جوڑ پیدا کرتے ہیں جس سے کہ اچھا لگے. تو سائل ہوتے ہیں نا مانگنے والے، وہ بھی جوڑ پیدا کرتے. جیسے کل میں ابھی 2 دن پہلے ایک واقعہ سن رہا تھا، تو ایک صاحب جو تھے انہوں نے اپنی کتاب لکھی استغفار پر. اب ان کو نام نہیں سوچ رہا تھا کہ نام کیا لکھوں، نام اس کتاب کا کیا لکھوں. تو انہوں نے بتایا یہ واقعہ، میں نے موبائل میں سنا کہ ان کے پاس ایک جاننے والا آیا اور اس نے بتایا کہ صاحب ہمارے یہاں ایک سائل آیا کرتا تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا. یہ ہے قافیہ. بس بولے جیسے ہی میں نے سنا تو مجھے فوراً ہی یہ جو ہے نام اچھا لگا اور میں نے اپنی کتاب کا نام رکھ لیا. تو یہ قافیہ بندی کہ نیز دعا میں قافیہ بندی چھوڑ دو، اس سے اجتناب کرو. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں میرا علم یہ ہے کہ وہ دعاؤں میں قافیہ بندی نہیں کرتے تھے. بخاری. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا میں جو ہے بناوٹ نہیں ہو. قافیے سے مراد بناوٹ نہ ہو، دل کی گہرائیوں سے جو بات نکلے وہ ہے دعا. اور اگر بناوٹ ہو، تصنع عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں بناوٹ نہ ہو، تکلف نہ ہو، بلا تکلف. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے آپ نصیحت کریں مختصر. آپ تعجب کریں صاحب، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں وہ صحابی کہ آپ مجھے نصیحت کریں، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا رہے ہیں مگر مختصر. آپ نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ آپ نے خالی فرما دیا، جھوٹ مت بولو. بس ہو گئی نصیحت. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی جو تھے انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. جب سے میری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کرے گا، نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں. اب میں گھبرا رہا ہوں کہ بغیر کھائے پیے میری ماں کہیں ایسا نہ ہو کمزوری کی وجہ سے دنیا سے چلی جائے. آپ اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے. آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا میں فرمایا اے اللہ، ان صحابی کا نام لیا کہ ان کی والدہ کو ہدایت دے دے. بس اتنا فرمایا، ہو گئی دعا. وہ صحابی سے فرمایا کہ دعا ہو گئی. وہ لوٹے گھر اور جا کر دیکھا تو دروازہ بند ہے. گھبرائے کہ اللہ نہ کرے کہیں اماں نے اندر گھر میں کچھ کر نہ لیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، تو جان میں جان آئی کہ ابھی ماں حیات ہے. آواز دی، بیٹے کو کہا کہ رک جا وہیں پر، میں ابھی غسل کر رہی ہوں. نہا دھو لی، کپڑے پہنی انہوں نے اور جلدی سے بڑی سی چادر اوڑھی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چل کہ میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. واہ بھائی واہ، یہ ہے دعا. تو اللہ کے رسول جو تھے اسی وقت تابڑتوڑ فوری طور پہ، یعنی دعا بھی مختصر ہوتی اور دعا میں قافیہ بندی بھی نہ ہوتی. جو حاجت ہوتی پہلے وہی رکھتے کہ یہ پڑھو، پہلے یہی بولتے. اس حدیث کی ہے نا مختصر تشریح بھی سنتے چلے، کیونکہ جو سوالات ذہن میں ہیں ان کا صفایا بھی ہو جائے.
ہر جمعے میں ایک بار مطلب کیا؟ یعنی زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ عام لوگوں کو، عام دیکھو یہ یاد رہے، عام لوگوں کو، یعنی مدرسے کے طلبہ ہیں تو ان کے لیے نہیں ہے کہ بھائی ہفتے میں ایک دن پڑھو، عام لوگوں کو دین کی باتیں بتانے اور ان کے سامنے وعظ و نصیحت کا پروگرام ہفتے میں ایک بار سے زیادہ نہ رکھا جائے۔ ہاں اگر ہفتے میں ایک بار کا پروگرام نہ کافی معلوم ہو تو دوبارہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی واعظ و مبلغ کو بہت کرنا ہو تو پھر 3 بار کا پروگرام رکھ لے، یعنی 3 بار سے زائد نہ رکھے۔ اب آگے اور آخری بات، دعا میں قافیہ بندی چھوڑ دو، یعنی مطلب کیا؟ دعا میں قافیہ دار الفاظ عبارت لانے کا تکلف اور اہتمام نہ کرو۔ ہاں دعا کے دوران بلا تکلف، بلا کوشش قافیہ دار کلام آ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اچانک زبان پہ آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، جیسے ہم نے کہا نا اے اللہ بھر دے گا اللہ، یہ بغیر کوشش، بغیر ارادے، بغیر نیت کے کسی سائل کے زبان پہ آ گئے تو وہ لیجیے صاحب، اس نے پہ نہ کوئی ارادہ کیا نہ کچھ کوشش کی۔ جیسے وہ سائل کا میں نے بتایا کہ بھائی مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو یہ بغیر سوچے سمجھے زبان پہ اللہ نے ڈلوا دیے، تو وہ بات الگ ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں جو قافیہ دار، اچھا اللہ کے رسول کی دعاؤں میں بھی قافیہ ملتا ہے، اس بارے میں کیا کہو گے آپ؟ سنیے، جو قافیہ دار کلام ثابت ہے وہ کسی تکلف کہتے ہیں بناوٹ اور اہتمام کے تحت نہیں لائے گئے۔ پھر کیسے لائے گئے؟ بلکہ اس طرح کا کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بلا تکلف از خود صادر ہوتا تھا۔ کہاں اب سمجھ میں آیا؟